ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت سے پہلے 1000 سال مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے۔ اب اس 1000 سالہ دور حکمرانی میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہاں کے عوام کی زندگی کیسی تھی، وہاں کے عوام کا لائف سٹینڈرڈ کیسا تھا اور لائف سٹائل کیسا تھا، سماج میں پائے جانے والے طبقات اور ان کے درمیان تفریق و امتیاز کی خلیج کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس دور کے عوام کی جو حالت تھی وہ بہتر نہ تھی۔ اور 1857 کے بعد کے حالات زندگی دیکھیں اور وہاں کی عوام کی سوچ کو دیکھیں ہم اور لائف سٹینڈرڈ کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 1857 سے پہلے عہد مغلیہ میں بھی لوگوں کا جو لائف سٹینڈرڈ تھا وہ کچھ بہتر نہ تھا، اور سوچ کی پستی کا یہ عالم تھا کہ انگریز کے خلاف بغاوت اس لیے ہوئی کہ کارتوس میں سور کی چربی استعمال ہوتی تھی، اور دوسری ان کی یونیفارم پسند نہ تھی، اور نہ غلامی، غربت، جہالت اور ناانصافی سے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ اگر ایک سوال اٹھایا جائے کہ مغلیہ دور حکومت میں پورے ہندوستان میں کتنی یونیورسٹیاں، کتنی لائبریریز اور کتنے ریسرچ سینٹرز تھے، تو اس کا جواب ہمیں نفی میں ملتا ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز پہ ریسرچ ہی نہیں کی اور نہ ہی ہمیں وہ تاریخ پڑھائی گئی ہے جس سے ہماری سوچ کو شعور مل سکے، جس سے ہماری کریٹیکل تھنکنگ بلڈ ہو سکے۔ تو اگر جس معاشرے میں، جس ملک میں یونیورسٹیاں، اسکول، کالجز، ریسرچ سینٹرز، لائبریریز نہ ہو تو وہاں پر علم و ادب کیسے فروغ پا سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس دور میں تاج محل بن رہا تھا، اس دور میں اس عوام کی، وہاں کے رہنے والے لوگوں کی ضروریات زندگی کیا تھی؟ تاج محل یا تعلیم، صحت، روزگار جیسے جو مسائل ہیں وہ ان کی ضرورت تھی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ پورے ہندوستان میں جب مغل حکمران بڑی شان و شوکت سے بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے تھے تو اس دور میں عوام کو کیا بڑی بڑی عمارتوں کی ضرورت تھی یا ان کے مسائل کچھ اور تھے؟